الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. یتیم بچوں کو آزما لو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. بس اگر تمہیں محسوس ہوا ان کے بارے میں کہ وہ سمجھدار بن گئے ہیں تو اب ان کو ان کا مال واپس کر دو، اور ان کا مال، یتیموں کا مال فضول خرچی کرتے ہوئے نہ کھاؤ، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کا مال جلدی کر کے نہ کھاؤ. تم میں سے جو آدمی مالدار ہے اور وہ یتیم کا سرپرست اور ذمہ دار اور ولی بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کا مال نہ کھائے. اور تم میں سے جو آدمی تنگ دست ہے تو وہ آدمی یتیم کا مال ٹھیک طریقے سے مناسب اور بقدر ضرورت کھا سکتا ہے. جب تم یتیموں کو ان کا مال واپس کر دو تو کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنا لو، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اور حساب لے کے بنا ہے. یتیم بچوں کو آزما لو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں. پھر اگر تمہیں محسوس ہوا ان کے بارے میں کہ یہ اب سمجھدار ہو گئے ہیں، اب ان کا مال واپس کر دیں گے تو یہ موج مستی اور اسے ان پیسوں کو اڑانے دیں گے، سلیقے سے خرچ کریں گے، تو پھر فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ان کو ان کا مال واپس کر دو، ان کے سپرد کر دو. یتیموں کا مال فضول خرچی کرتے ہوئے نہ کھاؤ، اور یتیم بچوں کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے جلدی ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کا مال نہ کھاؤ. تم میں سے جو آدمی مالدار ہے وہ یتیم بچوں کا مال کھانے سے پرہیز کرے. جو آدمی یتیم بچے کا سرپرست ذمہ دار ولی ہے اور وہ فقیر ہے، تنگدست ہے، تو وہ اس کا مال مناسب اور ضرورت کے مقدر لے اور کھا سکتا ہے. جب یتیم بچوں کو تم ان کا مال واپس کر دو تو لوگوں کو گواہ بھی بنا لو. اللہ تعالیٰ کافی ہے، حساب لینے والا ہے. تو یتیم بچوں کی احکامات اور مسائل کی بات چل رہی ہے. کل کے سبق میں بات آئی تھی یتیم بچوں کو ناسمجھ سے تعلیم کیا گیا، تو ان کا مال بالغ ہونے کے بعد بھی جب تک وہ ان کو مال خرچ کرنے کا سلیقہ نہ ہو ان کا مال نہ دو. البتہ ان کو جیب خرچ اور ضروریات کے لیے، کھانے کپڑے پہننے کے لیے دیتے رہو. جب وہ بچے آپ سے زبردستی کریں کہ بھائی ہمارا مال ہمارے میں دے، تم اگر یہ زبردستی کرے تم ان سے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اچھی بات بول کے ان کو ٹھنڈا کر دیں کہ دیکھ بھائی یہ بیٹا یہ تمہارا سوال ہے، بس میں محافظ ہوں، حفاظت کر رہا ہوں. جب تمہیں بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے اور تم کو مال خرچ کرنے کا سلیقہ آ جائے گا تو میں تم کو تمہارا مال واپس کر دوں گا. یہ ایک بات کل آئی تھی. آج دوسری بات یتیموں کے مال کے بارے میں. اب یہ بچوں کو مال خرچ کرنے کا سلیقہ آیا نہیں آیا تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ یتیم بچوں کو آزماتے رہو بالغ ہونے تک، نکاح کی عمر کو پہنچنے تک. جب وہ یتیم بچے نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو پھر پتا چلا آپ کو کہ اگر وہ بچے ان کے اندر سمجھداری آ گئی ہے، یہ اب ان کا مال میں واپس کر دوں گا تو یہ فضول خرچی اور عائش من مستی موج نہیں کریں گے، ایک سلیقے سے ہی خرچ کریں گے. جب تم کو پتا چلے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا جب تمہیں محسوس ہوا کہ یہ بچے اب اپنا مال فضول نہیں کریں گے، ان کے اندر سمجھداری آ گئی ہے، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ان کو ان کا مال واپس کر دو، یتیم بچوں کو ان کا مال واپس کر دو.
اچھا آگے اللہ فرماتی ہے تو یہ ان کو آزماؤ بالغ ہونے تک، جب بالغ ہو جائیں تو پھر کیا کرو، تم محسوس کرو کہ اب ان کے اندر سمجھداری آ گئی ہے، خرچ کرنے کا ان کو فضول خرچی کیا ہے اور ضرورت کی جگہ خرچ کرنے کی کون سی ہے، یہ ان کو معلوم ہو گیا تو ان کو مال واپس کر دو، ایک بات تو یہ۔ دوسرا ان کا مال یتیم بچوں کا مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَأْكُلُوا، ان کا یتیم بچوں کا مال فضول خرچی نہ کرو، ان کے مال میں فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرتے ہوئے نہ کرو۔ مثال کے طور پر ضرورت پڑ رہی ہے 150 کی، 1000 کی، اب یتیم بچے کا کفیل، ذمہ دار، سرپرست، ولی ان خرچ کر رہا ہے 5000، شاپنگ کے لیے یتیم بچے کو لے کر گیا، ساتھ میں اپنی شاپنگ بھی کر رہا ہے، یتیم بچے کی شاپنگ ہو رہی ہے 1000 روپے میں، 5000 میں، اب ساتھ میں اپنی شاپنگ بھی کر رہا ہے 15000 کے ساتھ، تو نام اس کا کام ہمارا ہو، ایسا نہیں ہوا کوئی تھوڑی سو بولا تھا اسرافا، یتیم بچوں کے مالوں کو فضول خرچی کرتے ہوئے نہ کھاؤ، وہ بدارن ان یکبروا، ان کے بڑے ہونے کی وجہ سے بچے بالغ ہو جائیں تو پھر بات کیا ہے، ان کا مال واپس کرنا پڑے گا، ابھی بات آئی، تو ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی بالغ ہو جائیں تو پھر یہ بچے قانون اور اصول یوجنے میں مال کا مطالبہ کریں گے، دیو جی سے ہمارے مال لے کر، جو ان کے سرپرست ہو کے ان سے مطالبہ کریں گے، تو یتیم بچے بڑے ہونے سے پہلے ہی، بچپن ہی میں بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کا مال جلدی کر کے نہ کھاؤ، اب بڑا ہو جائے گا تو پھر گھر سے مال لے لے گا، حق کا مطالبہ کر لے گا، مجھے دینا پڑے گا، اس لیے بالغ ہونے سے پہلے بندہ پورا کیا کر رہا ہے، اپنے بچوں کے نام کر رہا ہے یا اپنے نام کر رہا ہے، یہ ایسا نہ کرو، اللہ فرماتے ہیں جلدی ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی ان کے مال کو تم جلدی کر کے اس طرح نہ کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تم میں سے یتیم کا سرپرست، ذمہ دار، ان کا دیکھ بھال اور نگران، اگر وہ بندہ غنی ہے، ومن کان غنیا، جو تم میں سے یتیم کا سرپرست مالدار ہے، فلیستعفف، تو وہ بندہ یتیم کے مال کھانے سے پرہیز کرے، ہے مالداری، آپ پھر سے اس کی سرپرستی اور نگرانی کرنا بول کر، اس کے مال کی حفاظت کرنا بول کر، اور اس کا مال نہیں کھانا چاہیے، پہلے سے بڑا بھرا پڑا ہے پیسہ بیروں میں اور یہاں وہاں پر، اب پھر اس کا پیسہ کھانے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ بھی فرماتے ہیں اگر تم مالدار ہو، یتیم کے سرپرست ہو، تو اس کا مال کھانے سے پرہیز کرو، فلیستعفف۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ومن کان فقیرا، اگر یتیم بچے کا سرپرست تنگ دست ہے، فقیر ہے، ہاتھ ٹینٹ ہے اس کا، تو فلیأکل بالمعروف، تو وہ فقیر بندہ یتیم کا سرپرست ہے، ان مناسب اور ضرورت کے بقدر یتیم بچے کا مال کھا سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر یتیم بچے کے اس کے باپ مرنے کے بعد اس کو پراپرٹی میں بہت سارے جنگلات ملے ہیں اور بہت سارے کرائے کے بلگیاں یا گھر ملے ہیں اسے، تب اس کا سرپرست ذمہ دار اس کے گھر میں جنگل کا پورا اسے دوائی مارنا، بیلا کو لے جا کو ہدایت کرانا، ڈاکٹر لے جا ہدایت کرنا، پانی بھرنا، سب کام کرتا رہتا ہے، یا کبھی کبھار اس کا پانی بھرنا جنگل کا، اب وہ محکمے میں حکومت کے آفس ہو جا کر جہاں پانی بھرتے ہو جا کر بننا رہتا ہے، تو اس کے بچے کے جنگل گھر بلگیوں کا پورا دیکھ بھال کر رہا ہے، تو یہ دیکھ بھال کرنے میں جو خرچہ لگ رہا اس کا، تو وہ پیسے وغیرہ تو لگ رہے، تو پھر ایک آدمی اگر یہ سب کام کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، جب یہ سب باہر کے کام کرنے کے لیے، جنگل کے کام کرنے کے لیے ایک نوکر رکھا گیا، تو اس کی کتنی تنخواہ ہو سکتی ہے، تو اتنی تنخواہ کے بقدر ضرورت کے مطابق کھا سکتا ہے، یہ اسٹاک روڈ بھی کھاتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک بات سمجھو، بعض مفسرین فرماتے ہیں اب یہ جو آدمی فقیر یتیم ہے، کیا بولتے ہیں تندرست ہے، وہ آدمی یتیم بچے کا سرپرست ہے، تو یہاں تو بات کیا ہے، ضرورت کے بقدر ہم کھا سکتا بول کر بات ہے، تو یہاں کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے تندرست آدمی یتیم کا سرپرست ہے تو ضرورت کے بقدر کھا سکتا ہے مناسب طریقے سے، تو یہ آیت نیچے آخر میں آ رہی ہے آیت، تو اس یہ آیت نازل ہونے کے بعد یہ آیت اب منسوخ ہو رہی ہے، یہ اچھے سبق آنے والا ہے، یتیموں کا جو لوگ مال کھاتے ہیں ظلم کے انداز میں، ظلم کے طریقے پر، تو وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں ظلم ناحق طریقے پر،
تو خرچ ہونا 2 روپے کا ہے، خرچ کرنا 25 روپے کا، تو اس ظلم کے انداز میں لوگ زیادہ خرچ کر کے ان کا مال کھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ لوگ مال نہیں کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب یہ آیت نازل ہونے کے بعد یتیموں کا مال نہیں کھانا یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اب یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ اب فقیر آدمی تندرست آدمی یتیم بچے کا سرپرست وہ یتیم بچے کا مال ضرورت کے قدر نہیں کھا سکتا۔ یہ ایک تفصیل اس کی، ایک مطلب اس کا یہ آیت نازل ہونے کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ اور ایک مطلب اور ایک اس کی تفصیل بعض مفسرین فرماتے ہیں جیسا کسی کے پاس قرض لیتے ہیں تو اگر یتیم بچے کا سرپرست اس کے پاس مال پیسہ نہیں ہے تو وہ آدمی یتیم بچے کا پیسہ قرض کے طور پر لے لے، پھر جب اس کے پاس پیسہ آ جائے گا تو پھر وہ قرض ادا کر دے۔ دو مطلب، دوسری تفسیر یہ۔ تیسرا مطلب کیا ہے؟ تیسرا مطلب یہی بتا دیا اب اگر یتیم بچے کے اس کے باپ کی طرف سے جنگل پراپرٹی میں ملکیاں دکان لے تھے، کرائے کے گھر لے تھے، تو یہ بندہ ان سب کا سروائنگ کر رہا، ان کے سب کی دیکھ بھال حفاظت کر رہا ہے، سب کا گھر گھر جا کر کون سے محلے میں کون سے کونے میں کرائے کے گھر ہے جاتا ہے اور ان کا کرایہ وصول کرتا ہے، جنگلوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو یہ سب اگر ان سب کاموں کے لیے گھروں کا بھاڑا، ملکیوں کا بھاڑا، جنگلوں کا دوا مارنا ہے، ان سب کاموں کے لیے اگر ایک آدمی کو مزدوری کے طور پر رکھا جائے تو اس کی مزدوری کتنا ہوتی تو بندہ نہیں کھا سکتا ہوتا۔ یہ تیسری تفصیل ہے، تو تفصیل اسے بولتے ہیں۔ ایک آیت کے اندر میں دیکھو کتنی تفصیل بیان کی ہے مفسرین علماء کرام، صحابہ سے یہ سب چیزیں منقول ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں جب تم ان بچوں کو بات کرو گا اوپر سے یتیم بچے بالغ ہو جائے تو مال واپس کرنا پڑے گا۔ اب یتیم بچے جب یتیم بچے بالغ ہوتے واپس کرنا ہے کہاں؟ تو یتیم بچے بالغ ہونے کے بعد واپس کرنے کے لیے کیا بات ہے؟ جب بالغ ہو گیا کہ یہ لوگ کے اندر سلیقہ آ گیا مال خرچ کرنے کا تو تب ان کو مال خرچ کرنا ہے۔ دوسری بات ان کے مال کو فضول خرچ کر کے یا بڑے ہونے کی ڈر سے بڑے ہو جاتے تو ہم سے بھی اپنا مال لے لیں گے تو بڑے ہونے سے پہلے ہی تو جلدی جلدی کر کے مال نہ کھاؤ، ایسا یہ دوسرا حکم۔ تیسرا مالدار ہو تو اس کا مال نہ کھائے، اگر اندر سے تو کھانے کے بعد یہ اس کے بعد کی تفصیل بتا دی آپ کو۔ اب اللہ فرماتے ہیں جب تم یتیم بچے بالغ ہو گئے، خرچ کرنے کا سلیقہ آ گیا بچوں کو، اب کیا کرنا ہے؟ بچے شادی کی عمر کا پہنچ گئے، بالغ ہو گئے، اب ان کے دستمرداری آگے خرچ کرنے کی اب کیا کرنا ہے؟ ان کا مال ان کو دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم ان کا مال ان کو دے دو، بچے بالغ ہو گئے تھے بچے، تو کیا کرو؟ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب وہ لوگ بالغ ہو گئے بچے، دینے کی بات آ گئی، خرچ کرنے کا طریقہ آ گیا، اب جب تم ان کو ان کا مال واپس کر دو تو کیا کرو؟ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہوں کو رکھ لو، نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ لکھا پڑھی میں کمی ہو گئی یا ان کا باپ زیادہ دیا تھا تمہیں کم کر لیے یا پھر تمہیں برابر دے رہی، ان کو حساب معلوم نہیں تھا، دیکھے نہیں سنے نہیں تھے، بعد میں تمہیں لوٹ کے بڑھ کر یہ بھی بات آ سکتی ہے۔ اس لیے جب تم ان کا مال کو واپس کرنے لگو تو پھر کیا کرو؟ لوگوں کو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہ بنا لو۔ اب اسلام میں کسی بھی معاملے میں گواہ بنانے کے لیے مرد ہو تو کیسے بنانا ہے، عورتیں ہو تو کیسے بنانا ہے، تیسرے بارے میں وہ بات آ ہوئی تھی، پھر بھی بولتا ہوں کسی بھی معاملے میں گواہ بنانا ہو تو اگر مرد ہو تو 2 مردوں کو گواہ بنانا چاہیے، اگر اچھا 2 مرد نہیں تو کیا ہونا پڑے گا؟ 2 عورتیں 1 مرد۔ دیکھو 1 مرد 2 عورتوں کے مقابلے میں آ رہا ہے، یا تو گواہ 2 مرد ہو یا پھر 2 عورتیں 1 مرد گواہ، یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو ایسا گواہ بنا کر ان کا مال کو واپس کر دو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے، حساب لینے والا ہے۔ تمہیں ان کا مال دینے سے پہلے ہی ان کا دعویٰ کیا تھا 30 رقبے، تمہیں ان کے بالغ ہونے سے بڑے ہونے سے پہلے ہی جھوٹ سچ ایسے دھوکہ دے کر تمہیں 10 رقبے اپنے قبضے میں کر لیے، اپنے ملکیت میں کر لیے، تو کیا کیے؟ تمہیں لوٹے نہ لوٹے یا امانتداری کے ساتھ ان کا پورا مال ان کو پراپرٹی جتنا ملا تھا امانتداری کے ساتھ تمہیں واپس کر دیے، تو تمہیں امانتداری کیے یا خیانت کیے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کو کفا باللہ حسیبا، اللہ حساب لینے والے ہیں اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید کے احکامات کے مطابق اپنے بھائی بچوں کے یا یتیم بچے ہمارے دوست جن کے سرپرستی رہتے ہیں
قرآن مجید کے احکام کے مطابق ان یتیم بچوں کے حقوق ادا کرنا